یہ میں صرف بیان کی اہمیت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لفظ حسین کا معنی کیا ہے؟ اللہ توجہ کیجئے. لفظ حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ ہو جو دے سکتے ہو. میں انہی بات کر رہا ہوں بھائی جان, بیٹا توجہ کر لیا بھائی. لفظ حسین کا معنی ہے, سارے بولیں, چھوٹا حسن. حسن کو با اعتبار نام چھوٹا کرے تو حسین بنتا ہے, اور حسین کو با اعتبار نام بڑا کرے تو حسن بنتا ہے. علی و بطول کے دونوں بیٹوں کے نام ہے حسن. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی جان جاگے. ایک ہے بڑا حسن, ایک ہے چھوٹا حسن. ٹھیک ہے, اچھا چلے میں استدلال کو اور مضبوط کروں. اسماء مصغرہ ہے, اسماء مصغرہ عربی میں, کیونکہ یہ عربی نام ہے, عربی میں اسماء مصغرہ ہوتے ہیں جس میں سے ایک نام ہے حسین. ٹھیک ہے, ایک لفظ ہے رجل. رجل اس کی تصغیر یعنی اسماء مصغرہ میں سے ہے, اس کی تصغیر ہے رجیل. رجل رجیل. ٹھیک ہے, ایک نام آپ نے بڑا سنا اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں حضرت قبیل کے نام سے, ہے یا نہیں؟ یہ کمال کی تصغیر ہے, کمال, اور اس کی تصغیر ہے قمیل. بھائی جان ایسا ہی ہے. سلمان اس کی تصغیر ہے سلیمان. ٹھیک ہے, اسی طرح حسن کی تصغیر ہے حسین. حسن کو با اعتبار نام چھوٹا کریں تو حسین, اور حسین کو با اعتبار نام بڑا کریں تو حسن. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ یہ دونوں شہزادے حسن ہیں. حسن کا معنی ہے خوبصورت. ایک بڑا خوبصورت, ایک چھوٹا خوبصورت, با اعتبار نام اور با اعتبار عمر. توجہ ہے یا نہیں؟ چونکہ امام حسین امام حسن سے چھوٹے, ایسا ہے یا نہیں؟ تو بڑا حسن اور چھوٹا حسن. اب میں نے جملہ دینا جی اتنی تمہید کے بعد, یہ دونوں شہزادے حسن یہ اکٹھے مل جائیں تو حسنین. حسنین نہیں ہے, حسنین. کیا مطلب؟ دو حسن. ایسا ہے یا نہیں؟ حسن حسنین کا مطلب کیا ہے؟ دو حسن, ایک بڑا حسن ایک چھوٹا حسن. اب سارے اٹھائیے گا, ایک جملہ میں ممبر سے کہوں گا اور ایک آپ سمجھیں گے, میں ممبر سے ادا نہیں کروں گا, اور کون کون سمجھے گا آپ کے چہروں سے پتہ چل جائے گا. قبلہ چھوٹے حسن نے دربار ولید میں کہا مجھ جیسا. نہیں, میرا جملہ ضائع ہوا تو مجھے دکھ ہوگا. چھوٹے حسن نے دربار ولید میں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سر بھائی اگر جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, قبلہ امام حسین کے اس قول سے نتیجہ یہ نکلا کہ جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا, توجہ ہے, جملہ سمجھ گئی یا نہیں؟ جملہ اگلا جملہ سمجھ میں آ گیا صاحبان یا نہیں؟ اب ان دونوں جملوں کو ذہن میں رکھ کر میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, حدیث رسول جو دونوں طرفین نے لکھی, سنی شیعہ صبر, اور یہی نتیجہ ہے آج کی گفتگو کا. حسن و حسین کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا. اب رسول نے فرمایا الحسن والحسین, بولو میرے ساتھ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما, کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا
اب حسنین کسی کی بیعت نہیں کرتے. علی مع الحق والحق مع علی کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی پھر جائے. تو یہ جملہ کہنے کے بعد میں عالم اسلام سے کہا کرتا ہوں او بھائی، جو بھی متلاشی حق ہے وہ حق کو تلاش نہ کرے، وہ علی کو تلاش. اور دنیا کو حق کا نکارہ پسند نہیں ہے. دنیا حق کے نکارے کو دہشت گردی کہتی ہے. علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہا گیا یا نہیں؟ آدان میں دیتے میری حیدر کی گواہی، شام کی بہت کے بدماش سپاہی، چہروں پہ صدا لعنت کی جاتی ہے خیالی، اے بغض علی وطن نسلوں کی تباہی. بھائی جان کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ دہشت گردی ہے. آپ نے بھی سنا، یہ صرف میں نے ہی سنا. خاموش کیوں خاموش کیوں؟ میں ایک مرجع کا نمائندہ ہوں. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی نجف اشرف عراق میں ان کی نمائندگی کا مجھے حق حاصل ہے. میں تو یہ کہنے پر قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں کہ میں ممبر سے یہ کہوں کہ جب سے یہ جملہ کہا گیا تو میں اپنے مومنین کو پیغام دیتا ہوں. ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں، اذانیں 3 دیتے ہیں، لیکن آج کے بعد 5 نمازوں کے ساتھ اذانیں بھی 5 ہوں گی. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ توجہ ہے یا نہیں؟ 5 اذانیں دیں. اور اگر تمہیں یہ دہشت گردی لگتی ہے اور تمہیں یہ نکارہ حق اچھا نہیں لگتا تو آپ بھی کا مفت مشورہ کہ تم اپنے کانوں میں روئی لے لو. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ نا میں نے جملہ کہا. میرا مشورہ پسند آیا آپ کو یا نہیں؟ بولو بھائی جان، اپنے کانوں میں روئی لے لو. یہ آواز تو رکنے والی نہیں ہے. علی ولی اللہ کا نکارہ حق رکنے والا نہیں. تمہیں اگر یہ اچھا نہیں لگتا تو کانوں میں روئی دے. ہے یہ مشورہ اچھا یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے میں نے یہی مشورہ دے دیا؟ اس کی بھی ایک تاریخ ہے بھائی جان، اس کی بھی ایک تاریخ ہے. سناؤں؟ پیغمبر اکرم مکے میں تھے، بیت اللہ کے قریب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. مسلمان تو ہوا ہجرت کے بعد، اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا ابو سفیان. اب یہ لوگوں کو تو پیغمبر کے پاس بیٹھنے سے نہیں روک سکتا تھا، اور جو پیغمبر کے پاس بیٹھ کر قرآن سنتا تھا ہدایت پا جاتا تھا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ کیا کر لیتا تھا؟ ہدایت پا لیتا تھا. اب یہ روک تو سکتا نہیں تھا. کیا کرتا تھا؟ ہاتھ میں روئی لیتا تھا. روئی نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ روئی لے کر مسجد الحرام کے ایک دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب کوئی مسجد میں جاتا اس کے دونوں کانوں میں روئی ٹھوستا تھا کہ نہ قرآن سنو گے. میں جملہ دے چکا ہوں. نہ قرآن سنو گے نہ ہدایت پاؤ گے. عزیزان محترم، آپ دی کا مفت مشورہ ہے کہ کانوں میں روئی دے لو. وہ قرآن ثابت تھا، علی قرآن ناطق ہے.
قرآن ناطق ہے۔ اذان دو، حکم رسول پا کر بلال کعبے کی چھت پر آئے، جب اذان دینے کا ارادہ کیا فوراً سوچتے ہیں جب زمین پہ کھڑے ہوتا تھا، کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا تو رخ کعبے کی طرف کرتا تھا، اب کعبے کی چھت پر ہوں رخ کہاں کروں؟ وہیں سے آواز دے کے پوچھتے یا رسول اللہ کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ رسول نے کہا بلال نظر دوڑاؤ جہاں علی نظر آ۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا علی کی طرف رخ کر کے اذان دو، علی کی طرف رخ کر کے اذان دو۔ میں بڑا سوچا کرتا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے افضل ذات تو خود رسول کی ہے، تو رسول اللہ نے یہ کیوں نہ کہا میری طرف رخ کر؟ نہیں تو خاموش ہو تھکے تھے۔ رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بلال میری طرف رخ کر کے اذان دو؟ مجھے تب سمجھ میں آیا جب میں نے رسول کی حدیث پڑھی، طرفین نے لکھی، رسول نے فرمایا توجہ یا علی انت فی امتی کمثل کعبہ۔ آپ تھکے بیٹھے ہیں، علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال۔ نہیں آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تھکے ہوئے۔ یا علی انت فی امتی کمثل کعبہ، علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال ہے۔ کعبہ بھی کعبہ، علی بھی کعبہ۔ کعبہ صرف بیت اللہ ہے، علی اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، انف اللہ، رجل اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک ولی اللہ۔ کعبہ بھی قبلہ ہے، علی بھی قبلہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کعبہ پیشانیوں کا قبلہ ہے، علی دلوں کا قبلہ۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ توجہ ہے بھائی جان، یعنی کعبہ بھی قبلہ، علی بھی قبلہ، وہ بھی کعبہ، علی بھی کعبہ، لیکن فرق ہے وہ پتھروں کا بنا ہوا کعبہ، علی خون رسول سے بنا ہوا کعبہ۔ آپ تھکے بیٹھے، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، بولو میرے ساتھ بولو، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، لیکن ایک فرق ہے کعبے میں اور علی میں۔ کیا رسول نے فرمایا تسبیح ہاتھ میں لے کر کعبہ کعبہ کرو، عبادت نہیں ہے، لیکن علی علی کرو۔ کعبے کا بغض رکھے۔ میں بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کعبہ جس کی طرف پیشانیاں جھکتی ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھائی جان اگر کعبے کا بغض رکھے کیا وہ صحیح مسلمان ہے؟ اور علی ہے کعبے جیسا، اور اگر علی کا بغض رکھے وہ بھی صحیح مسلمان ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزو، بلال نے بھی آفیشل اذان دی اور بھائی نے جو سوال کیا جب امام زمانہ آئیں گے کعبے کے ساتھ ٹیک لگائیں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ برائے خوشنودی مولا صاحب العصر والزمان بلندتر سلامات۔ توجہ ہے یا نہیں؟
دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب کعبے میں پھر کعبہ آئے بلکہ جملہ اور بہتر کروں جب کعبے کا بھی قبلہ آئے عزیزان محترم فرمایا علی حق اور رسول نے کہا ہے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دے جہاں حق کو ادھر پھیر دے اور لوگوں کو یہ نکارہ حق اچھا نہیں لگتا بہرحال دیر آئے درست آئے ہم تو 1400 سال سے یہ کہہ رہے تھے اب تو خود اعتراف ہو گیا کہ جو اذان میں علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہتے ہیں وہ خود بڑے دہشت گرد ہماری یعنی عالم اسلام کی اذان کو مطلقاً نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو مسلمان اذان دیتے ہیں جس میں وہ پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور پھر 2 مرتبہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اور پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اب یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے باقی مسالک و مذاہب کی طرف سے باقی ادیان کے ماننے والوں کی طرف سے کہ یہ جو مسلمان اذان دے رہے ہیں اور اذان دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے باقی سب جھوٹے ہیں تو کیا جو ہندو اپنے اللہوں کو مانتے ہیں وہ جھوٹے ہیں کیا جو سکھ اپنے اللہوں کو مانتے ہیں وہ جھوٹے کیا عیسائی جو اپنے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں اپنے خداؤں کو مانتے ہیں یہ جھوٹے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں لہٰذا اس اذان پر پابندی لگائی تھی تو اب عالم اسلام کیا کرے نہیں آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا توجہ ہے یا نہیں دیکھیں چھیڑ خانی کی گئی تو کہاں تک پہنچ گئی ہم تو آپ باقی مذہبوں کی تو بات نہیں کرتا ہم تو جواب دے سکتے ہیں ہم تو جواب 1400 سال سے دے رہے ہیں کہ ماننے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ سب کو مانو ماننے کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے پہلے جھوٹوں پہ لعنت کرو پھر سچوں کو مانو میں جملہ دے چکا ہوں آپ نے توجہ نہیں کی ایسا ہے یہ نہیں تو اب وہاں سے یہ آواز اٹھائی گئی ہے کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی دہشت گردی توجہ ہے یہ کیوں دہشت گردی ہے اس لیے کہ سارے جھوٹے خداؤں کا بھائی وہ تو اپنے خداؤں کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ سب جھوٹے وہ تو اپنے خداؤں کو جھوٹا نہیں کہتے جبکہ ہمارے ہاں اصول یہ ہے توجہ میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے مکہ میں اعلان توحید کیا تو یہ سارے مشرک اکٹھے ہو کر رسول کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ اے محمد جب ہم 365 خداؤں کو مان رہے ہیں تو ایک تیرے کو بھی مان لیتے ایک تیرے اللہ کو بھی مان لیتے ہمیں ماننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہم جہاں 365 اللہوں کو مان رہے ہیں بتوں کو جتنے بھی انہوں نے تراشے تھے ایک تیرے کو بھی مان لے تیرے خدا کو بھی مان لے رسول نے کہا نہیں ایسے نہیں کہا کیسے ماننا ہے کہا پہلے جھوٹوں کا انکار کرو یہ مجمع میرے طرف یہ نہیں ہے کہ اور بھی اللہ ہے اور ایک تیرا بھی اللہ ہے نا پہلے کہو لا الہ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ پہلے کہو لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اعتراض بھی اسی پہ ہے تو عزیزو ہم تو جس کو بھی مانتے ہیں مخلص اور خالص مانتے ہیں ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے پہلے جھوٹوں کا انکار پھر سچے کا اقرار تو ہم تو یہی کہتے پہلے سارے جھوٹوں کا انکار کرو پھر علی کی ولایت کا اقرار کسی کا محتاج نہ فرمائے اور امام کریم ابن کریم ہے
اور امام کے کرم کی انتہا ہے، پروردگار کسی بھی جھولی کو اس بارگاہ سے خالی نہ لوٹا۔ یہ باب المراد ہے، پروردگار سب کی مرادوں کو امام مجتبیٰ کے صدقے میں پوری فرما۔ عزاداروں، امام کا ایک لقب ہے امام حسن سبز قبا، اور پوری دنیا میں جب بھی امام کے تابوت برآمد ہوتے، امام حسن علیہ السلام کی تابوت کی شبیہ برآمد ہوتی، اس میں سبز چادر ہوتی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سبز چادر کیوں ہوتی؟ علماء لکھتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، علماء لکھتے ہیں کہ جب شہزادوں کے لیے عید کے دن جوڑے آئے تھے، وہ سفید آئے، سفید، تو شہزادوں نے کہا اپنے نانا سے کہ نانا جان، صحابہ کے بچوں کے کپڑے رنگین ہیں، ہمارے سفید ہیں، ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ تو رسول اللہ نے حسن سے پوچھا بیٹا تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا مجھے سبز رنگ پسند ہے۔ حسین سے پوچھا بیٹا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا مجھے سرخ رنگ پسند ہے۔ جبریل کے ذریعہ سے رسول اللہ نے دونوں شہزادوں کے کپڑے رنگین کر دیے۔ میری طرف دیکھنا، رسول نے کپڑے تو رنگین کر دیے، لیکن رسول نے چیخے مار کے رونا شروع کیا۔ شرم نہ کیجیے گا زیادہ، روتے ہوئے آپ کندھا دیجیے گا تابوت امام حسن۔ بیٹی پوچھتی ہے جناب زہرا کہ بابا آج عید کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی تمہیں پتہ ہے ان شہزادوں نے الگ الگ رنگ کیوں پسند کیے؟ کہا کیوں بابا؟ اب میری طرف دیکھے گا، رسول خدا فرماتے حسن نے سبز رنگ اس لیے پسند کیا، مدینہ شہر ہوگا، فاطمہ تیرے اس بیٹے کو زہر دیا جائے اور تیرے بیٹے کا بدن پورا سبز ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ اور بیٹی تیرے حسین نے سرخ رنگ اس لیے پسند کیا، کربلا کا میدان ہوگا اور حسین کے بدن پر اتنی تلواریں ماری جائیں کہ حسین سر سے لے کر پاؤں تک خون میں رنگین ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج ہمیں پرسہ دینا ہے فاطمہ زہرا کو، دو پرسے دینے ہیں، ایک ان کے بابا کا، آج کی رات فاطمہ کی یتیمی کی رات۔ اجرکم اللہ، اس لیے کہ رسول اللہ کی وفات و شہادت کی بھی آج کی رات ہے، اور سبت اکبر کی شہادت کی بھی رات ہے۔ عزاداروں، ہم فاطمہ زہرا کو دو پرسے دیں گے، مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا، میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ جب فاطمہ زہرا کا آخری وقت تھا، آخری وقت، تو 5 سال کی عمر تھی جناب زینب کبریٰ کی۔ جناب زہرا نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا، کچھ وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد کہا بیٹی حجرے میں جاؤ اور تبرکات والا صندوق اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب گئیں، تبرکات والا صندوق اٹھا کے لائیں۔ بی بی زہرا نے اس میں سے 4 کفن نکالے۔ اجرکم اللہ، شرم نہ کیجیے گا عزاداروں، 4 کفن نکالے اور پہلا کفن اٹھا کے 5 سالہ بیٹی کو وصیتیں ہو رہی ہیں، کہا بیٹی یہ کفن رکھ لو، ابھی چند دنوں کے بعد میری شہادت ہو جائے، تیرا بابا علی تجھ سے کفن مانگے گا، بیٹی یہ کفن میرے لیے۔ عزاداروں، جناب زینب نے کفن ایک طرف رکھا، پھر کہا بیٹی دوسرا کفن اٹھاؤ، دوسرا کفن اٹھایا۔ سیدہ فرماتی ہیں بیٹی کوفہ شہر ہوگا، 21 رمضان کو تیرا بھائی حسن تجھ سے کفن مانگے گا، بیٹی یہ کفن تیرے بابا علی کے لیے۔ اب ماتم کر کے جملہ سننا عزاداروں، پھر جناب زہرا نے تیسرا کفن اٹھایا، کہا بیٹی مدینہ شہر ہوگا، تیرے بھائی حسن کو زہر دیا جائے گا، جگر کے ٹکڑے کٹ 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 منہ سے باہر آئیں گے، بیٹی تو جگر کے ٹکڑے تشت میں لے گی، حسین تیرے بھائی حسن کو غسل دے گا، جب کفن مانگے
یہ تیسرا کفن تیرے بھائی حسن کے لیے ہے۔ اولاد والوں، سیدوں غیر سیدوں، علماء لکھتے ہیں کہ ابھی فاطمہ زہرا بولی نہیں، یا جناب زینب کہتی اماں کیا یہ چوتھا کفن بھائی حسین کے لیے؟ کہا نہیں بیٹی، یہ کفن بھی تیرے بھائی حسن کے لیے۔ کہا کیوں اماں؟ کہا بھائی جنازہ لے کر جائیں گے، امت تیر مارے گی، اتنے تیر تیرے بھائی کے بدن میں لگیں گے، کفن سرخ ہو جائے گا، جنازہ واپس آئے گا، تیر نکالے جائیں گے، بھائی کفن مانگے گا، یہ کفن اپنے بھائی کو دے دینا۔ ازادارو امام کا جنازہ آ رہا ہے، کندھا دیجئے گا اور کہیے گا فاطمہ زہرا تیرے بیٹے حسن کا ماتم کرنے۔ گھر سے ایک بار جنازہ تو نکل جاتا ہے، وہ پھر آتا ہے، وہ پھر آتا ہے، ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا۔ گھر سے ایک بار جنازہ تو نکل جاتا ہے، وہ پھر آتا ہے، وہ پھر آتا ہے، ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا۔ تابوت آیا گھر تیرا بہنانے کو، تابوت آیا گھر تیرا، میت سے تیری کھینچتی نہیں تیروں کو، بھائی بہن گھر سے ایک بار جنازہ تو